وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سامعین کرام، سچا پیغام کے دینی مسائل کی کلاس میں سجدہ سہو کے مسائل کے ساتھ چند دوسرے مسائل بیان کیے جائیں گے. سجدہ سہو کے مسئلے کی ایک صورت ہے، اگر کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا اور ثانی سورہ چھوڑ دیا، یا ثانی سورہ پڑھا اور سورہ فاتحہ چھوڑ دیا، دونوں میں سے کوئی ایک چھوڑ دیا، تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی واجب ہے اور ثانی سورہ بھی واجب ہے. جب کسی واجب کو چھوڑ دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. سجدہ سہو کے مسئلے کی ایک صورت ہے، اگر کسی نے رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھا اور بھول کر رکوع میں چلا گیا، نہ سورہ فاتحہ پڑھا نہ ہی ثانی سورہ پڑھا، پھر رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ قرات مکمل رہ گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ رکوع سے لوٹ آئے اور قرات کرے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو کے مسئلے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد صرف چھوٹی 2 آیتیں پڑھا اور بھول کر رکوع میں چلا گیا، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. اگر کسی نے ایسا جان بوجھ کر کیا، صرف 2 آیتیں پڑھ کر تیسری آیت پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے، تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جو غلطیاں ایسی ہیں کہ جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، وہ غلطیاں ہیں جو غفلت میں کی جاتی ہیں، بھولے سے کی جاتی ہیں. اگر کوئی کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، یعنی یاد رکھتے ہوئے چھوڑ دے، یا کسی واجب میں جان بوجھ کر یاد رکھتے ہوئے فرق کر دے، تو اس کی وجہ سے صرف سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا ہے، نماز کو لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے. آج کل ایک سوال کیا جاتا ہے، مختلف لوگ سوال کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب مسجدوں میں جانے اور جمع ہونے پر پابندی لگ گئی ہے، تو کیا لائیو ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے یوٹیوب کے ذریعے گھر پر تراویح پڑھنا درست ہے؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے. شریعت کے قاعدے کے مطابق امام اور مقتدیوں سے تعلق قائم ہونا ضروری ہے. امام اور مقتدیوں کے ساتھ تعلق قائم ہونے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ اس صورت میں نہیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہ درست نہیں ہے. اس مجبوری کی صورت میں گھروں میں ہی اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جماعت بنا کر تراویح پڑھ لینا چاہیے. سلام کے متعلق ایک مسئلہ سماعت فرمائیں. گھر سے باہر جاتے وقت چھوٹے بچوں کو ٹاٹا کہا جاتا ہے یا بائی بائی کہا جاتا ہے، کیا اس طرح کے الفاظ کہنا مناسب ہے؟ کتاب الفتاویٰ کے مطابق جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی معاشرت میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اپنی تہذیب میں، اپنے رہن سہن میں غیر مسلموں کی چال اختیار کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. اسلام سے پہلے عربوں کے یہاں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کچھ اور الفاظ کہے جاتے تھے سلام کے علاوہ، جو صبح بخیر، شب بخیر کے ہم معنی ہوا کرتے تھے، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت بھی ہوتی تھی، اللہ کے ساتھ تعلق والا مضمون ہوتا تھا. اللہ تمہاری صبح اچھی کرے، اللہ تمہاری شام اچھی کرے، ایسے الفاظ ہوا کرتے تھے. لیکن ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایسے کلمات پسند نہیں فرمائے اور ہدایت فرمائی کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ایسے کلمات کو بھی پسند نہیں فرمایا جن میں معنی کے اعتبار سے کوئی برائی نہیں تھی، تو پھر ٹاٹا اور بائی بائی جیسے الفاظ کہنے اور
یہود و نصارہ کی چال اختیار کرنے کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ صحیح طریقہ یہی ہے کہ سنت کے مطابق سلام کیا جائے اور سلام کا جواب دیا جائے۔ سلام سے بہترین کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ سلام میں ہر قسم کے آفات اور شرور سے حفاظت کی دعا ہے، رحمت اور برکت کی دعا بھی ہے۔ گویا ایک زبردست دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سامنا کرتے ہوئے یا اس سے فون پر بات کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اترے۔ اور سلامتی کا معنی کیا ہے؟ سلامتی کا معنی ہے بچاؤ، حفاظت۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، ہر قسم کی ذہنی پریشانی سے، جسمانی بیماریوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، تجارتی پریشانیوں سے، 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہارے اوپر آنے والی قسم قسم کی پریشانیوں سے اللہ تمہیں سلامت رکھے، حفاظت میں رکھے، اور اللہ کی رحمتیں تم پر اتریں، اللہ کی برکتیں تم پر اتریں۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ جو لوگ ٹاٹا اور بائی بائی کہتے ہیں یا دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ سلام کے معنی مطلب کو سمجھ لیں تو کبھی بھی وہ ایسے دوسرے الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ جب بھی سلام کا موقع آئے گا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختیار کریں گے۔ بہرکیف سامعین کرام، اس مجلس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔